آداب۔ آئیے آج ہم اردو کے فروغ یا اردو پروموشن کے سلسلے میں کچھ بات چیت کیوں نہ کر لیں۔ ہماری بات چیت میں اگر اردو کے اساتذہ جو ہم سے زیادہ سینئر بھی ہیں اور ہمارے وہ طالب علم جو اردو کے شوقین ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں اور اردو سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے اگر ہم بات چیت کریں گے اور ان کو شامل رکھیں گے تو شاید ہماری گفتگو زیادہ مفید ہوگی۔ تو آئیے ہم سلسلہ شروع کریں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے علاقوں میں رہتے تھے، ایک ہی دن میں کئی بار اپنے گھروں میں، قریب کے گھروں میں، رشتہ داروں میں مل کر آ جاتے تھے، اور آپ یقین مانیے ہمارے گھر میں ہمارے بزرگوں کے پاس سائیکل تک نہیں تھی۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس، یہاں تک کہ جو لڑکیاں ہیں ان تک کے لیے 2 ویلر تو کم سے کم ہے ہی، ورنہ گھروں میں 4 ویلر بھی موجود ہے۔ تو فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں، ضرورتیں، حالات دوسرے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں کسی بھی زبان کا استعمال اور اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس دائرے میں ہی بندھے رہنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک مفید ہے، اس سلسلے پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں۔ آئیے، کوئی بھی زبان جو ہے وہ جن طریقوں سے فروغ پا سکتی ہے، اس میں ایک تو ایجوکیشن ہے، یعنی تعلیم ہے، آپ اس کی تعلیم حاصل کریں۔ اس میں لٹریری حصہ ہوتا ہے، یعنی ادبی حصہ ہوتا ہے زبان میں، آپ اس کو سیکھیں اور ادب کے جو صنف ہیں، اصناف ہیں، ان پر عبور حاصل کریں اور ان کو پسند کریں اور اپنی بیٹھکوں میں ان کو دہرائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا میدان جو ہے وہ ریسرچ کا ہے، نئی معلومات، معاف کیجیے گا، پرانی معلومات پر بھی ریسرچ کہلاتی ہے۔ تو پرانی معلومات، پرانے جو ادبا تھے وہ یا شاعر تھے یا ادیب تھے، تو ان کے اوپر جانکاری ان کو نکالنا، یا جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا زبان کے لیے اس کا ذکر ڈھونڈنا، اور یہاں تک کہ آنے والے وقت میں کون سی نئی چیزیں زبان میں شامل ہو چکی ہیں ان کا ذکر کرنا۔ یہ زبان کے پڑھنے کے لیے، زبان کی جانکاری کے لیے، زبان کو فروغ دینے کے لیے یہ چیزیں کافی ہو سکتی ہیں، ممکن ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، آج کے زمانے میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے جن کی پہلے نہیں تھی۔ ہم نے وہیکل کے بارے میں بات کی، سائیکل تک ہمارے گھر میں نہ ہوتی تھی، لیکن اب تو ہر گھر میں کم سے کم 2 ویلر، اور مزے کی بات یہ ہر فرد کے پاس میں 2 ویلر، کئی گھر ایسے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ 4 ویلر کی ضرورت ہے۔ فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں، لوگ دور ہیں، ہمارا ملنا جلنا بھی کم ہو گیا ہے۔ ان حالات میں اردو زبان کو، جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، صرف مشاعروں تک محدود رکھنا، گھروں میں کمروں تک بند کرنا یا اپنے ڈرائنگ روم میں قید کرنا ناکافی ہوگا، اور اس سے اردو کے فروغ میں دقت آ سکتی ہے۔ اور خاص بات یہ کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ نئے میدان میں جانے سے گریز کرے گی یا اس میدان میں نہیں پہنچ پائے گی، تو وہ پچھڑ سکتی ہے۔ جی، شاید آپ ہمارے اشارے سمجھ رہے ہوں گے، پہلے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس میں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، ہمارے گھروں میں ریڈیو ہوتا تھا، صرف آڈیو میڈیم کے ذریعے ہم اپنی تفریح کا سامان حاصل کرتے تھے۔ ریڈیو کھولتے تھے اور ریڈیو سے گانے سن کر یہ محظوظ ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، ان کو دہراتے تھے۔ اس کے بعد میں ٹی وی آ گیا تو ہمارے انہماک تھوڑا سا بڑھ گیا، ہم تصویریں بھی دیکھنے لگے، اور تصویروں کی وجہ سے کیمرہ اور اداکاری اور گانوں کے مناظر وہ سب ہمارے سامنے آنے لگے، تو ہم ٹی وی سے زیادہ جڑ گئے۔ اب ہمارے پاس میں کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر میں
اور یہاں تک کہ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ جڑ گیا، تو ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے جو ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے تھے، جن میں کیمرہ شامل تھا، جن میں اداکاری شامل تھی، جن میں بیک گراؤنڈ شامل تھا، مناظر شامل تھے، یہ سب باتیں جو ہمارے سامنے ٹی وی پر آ رہی تھیں، وہ اب ہمارے موبائل میں مہیا ہیں، موبائل میں حاصل ہیں، ہماری جیب میں اور ہمارے پرس میں وہ ویڈیوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو ایک بار نہیں بار بار اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس ماحول میں کسی زبان پر محدود ہو کر رہ جانا کہاں تک صحیح ہے، یہ ہم آپ سے مشورہ چاہیں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کیا نئے مضامین سیکھیں، پڑھیں، نئی دنیا کو بھی ازبر کریں، دیکھیں. تو یہ باتیں ہیں. تو اگر پھر ہم زبان کا فروغ کس طرح کریں، زبان کو ہم کس طرح دوسروں تک پہنچائیں. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو زبان بالخصوص جو ہندوستان ہی میں پنپی بڑھی، وہ یقیناً اس میں اپنی خوبیاں ہیں. اصل میں جب زبان کی ہم نے تعریف یا ڈیفینیشن تلاش کرنا شروع کی، تو ہم نے محسوس کیا کہ زبان یا تو آوازیں ہیں جو حرف سے شروع ہو کر لفظوں تک پہنچتی ہیں، یا اسکیچز ہیں جو کاغذ کے اوپر یا اب ٹائپ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہیں، کیا ان کے معنی ہیں، کیا جملے بن رہے ہیں، اور کل ملا کر ہم سے کوئی کس طرح مخاطب ہو رہا ہے یا کس موضوع پر بات کر رہا ہے. تو زبان یا تو آواز ہے یا اسکیچز ہیں. تو اس حالت میں اردو زبان میں جو حروف ہیں، جو حرف ہیں، ہر زبان میں پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے، پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے، وہ حروف کی شکل میں ہوتی ہے. تو اردو کے جو حروف ہیں وہ ان میں بہت خصوصیت ہے. ان کی آوازیں بہت مناسب لگتی ہیں، بہتر لگتی ہیں. ان کے معنی جو ہیں وہ بہت وسیع ہوتے ہیں. ہم کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو ایک لفظ سے ہم بہت زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں اس کی عظمت کی، بڑائی کی، اس کی بہتری کی، اس کی قابلیت کی کو ہم سراہ سکتے ہیں. اس طریقے سے اردو میں بہت سی خوبیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اردو کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے، خاص کر آج کے زمانے میں؟ کیونکہ ایک اور پہلو یہاں پر ہم آگے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اشارہ کر دیں کہ کیونکہ نئے مضامین تعلیم کے لیے میدان میں آ گئے ہیں اور نئی ایکٹیویٹیز میدان میں اتر آئی ہیں، لوگ انٹرنیٹ پڑھ رہے ہیں، لوگ ٹیلی ویژن پڑھ رہے ہیں، لوگ کیمرہ پڑھ رہے ہیں، تو نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. خالی زبان کے لیے نوکریوں کی گنتی کم ہو گئی ہے. یہاں تک کہ طالب علم بھی اب تھوڑا سا اعتراض کر رہے ہیں. تو ان معنوں میں پھر نوکریاں اگر ہم کو کہاں اور کیسے ملیں گی؟ آخرکار اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے زمانے میں رہ رہے ہیں تو ہم کو بہرحال کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا اپنی روزگاری کا. تو اس وجہ سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم زبان کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا اور کر سکتے ہیں. تو ہم نے 2 باتیں محسوس کی ہیں، آپ اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کیوں نہ ایک زبان کے ہی تجربہ کار اور عالم نہ بنیں، بلکہ ہم کوئی ایک زبان اور سیکھ لیں، ملٹی لنگول کے ہم ایکسپرٹ بنیں. تو کئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ زبانیں جاننے والے کو اہمیت ملتی ہے، ترجیح ملتی ہے. اب مثال کے طور پر ایمبیسی میں زیادہ زبانیں جاننے والوں کو ترجیح مل سکتی ہے، یا عدالت میں ہو سکتا ہے، یا ایئر لائن انڈسٹریز میں زیادہ زبانیں جاننے والے کو ترجیح مل سکتی ہے. تو کئی ایسے، یا ہوٹل انڈسٹری میں اگر ایک سے زیادہ زبان آپ جانتے ہیں تو شاید آپ کو اہمیت مل سکتی ہے. تو اس طریقے سے ایک سے زیادہ زبان پر بھی ہم دھیان دیں، غور کریں،
اور اردو کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے زبان سیکھیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو جاننے سے، اردو بولنے سے ایک شخصیت میں نکھار آتا ہے اور آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ تو اردو آپ کو مدد کرے گی اگر آپ ملٹی لنگول تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر نوکری کے میدان میں اترتے ہیں یا پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کیوں نہ ہم خود انٹرنیٹ سیکھیں، وہاں پر بھی اب نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں۔ جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے قدم رکھا ہے، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، کچھ ہی سال پہلے سے اس میں برابر نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور نئی نئی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے نئی نئی نوکریاں بازار میں آ رہی ہیں۔ آپ نے یعنی حیرت ہوتی ہے، کبھی غور کیا کہ اب یہ عالم ہے کہ آپ اگر اپنے کمپیوٹر کو گھر بیٹھ کر استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ اور اے آئی اور وغیرہ کی مدد سے، تو آپ کو وہ تک اجازت دے دی جاتی ہے، الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ گھر سے بیٹھ کر ہمیں اپنی خدمات دے دیں اور آپ کو برابر تنخواہ ملے گی یا نوکری آپ کے قائم ہو جائے گی یا رہے گی۔ تو ان حالات میں ہم کو کیا انٹرنیٹ نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اے آئی کے جو نئے نئے میدان سامنے آ رہے ہیں ان سے ہم کو نہیں جڑنا چاہیے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری جو دنچریا ہے، روز کا جو کمانے کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہمیں ملے گا۔ اس سے ہمارے اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو اس بزنس میں بھی ہم کو مدد مل سکتی ہے، اور ہمارا بزنس زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، زیادہ دور تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم اس سے بھی اپنا روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک زبان کا سوال ہے، آپ اردو سیکھیے، اردو پڑھیے، اردو بولیے، اور اردو کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتے رہیں، کوشاں رہیں، اور لوگوں کو یہ بات بتائیں، سمجھائیں کہ اردو سے لوگوں کو محبت ہے۔ آپ یقین مانیے جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی اردو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو اور باتوں پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں مشاعروں کے بجائے سیمینار نہیں رکھنا چاہیے جہاں نئے نئے موضوع میں اردو کو ہم تلاش کریں، جہاں اردو کے حوالے سے ہم نئے نئے میدان میں اپنی باتیں رکھیں، سوچیں، اور ان باتوں پر ترجیح دینے کے لیے ہم توجہ دیں؟ تو کیا اس بات سے بھی اردو کو فروغ نہیں ملے گا؟ اور کیا ہماری آنے والی نئی نسل، نئی جنریشن بہتر زندگی کو قائم رکھ سکے گی؟ اور اردو جو ایک بہتر خوبصورت زبان ہے اس کے فروغ میں بھی مددگار ہو سکے گی۔ بہت شکریہ، آداب۔